السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری قربانی سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ 6 مسئلے ہو چکے ہیں۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ تو فرمایا کہ قربانی کی حقیقت اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا، یعنی عاشق یعنی انسان اور بندہ اللہ کا خود اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے آپ، کیا اللہ کی رحمت ہے کہ ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور ذبح کرو، نہ کہ اپنی جانوں کو ذبح کرو۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعے بشارت دی گئی کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں۔ کس کا حکم ہوا؟ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا۔ اب دیکھیے رحمت خداوندی کہ یہ حکم اول تو اولاد کے بارے میں دیا گیا تھا، یعنی یہ حکم جو اللہ نے دیا یہ خود اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا دیا، اور اولاد بھی کیسی؟ فرزند اکلوتا، اور فرزند بھی ناخلف نہیں بلکہ نبی معصوم۔ ایسے بچے کی قربانی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے میرے دوستو۔ حقیقت میں انسان کو اپنی قربانی پیش کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں، مگر اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کرنا بڑا سخت مشکل کام ہوتا ہے میرے دوستو۔ مگر چونکہ حکم خداوندی تھا، اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کی محبت پر حکم خداوندی کو مقدم رکھتے ہوئے فرمان الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے منحر میں لے گئے اور فرمایا، بیٹے مجھے خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو اللہ کی راہ میں قربان کروں، میں تجھے ذبح کر دوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا فوراً آپ جواب دیکھیے کیسا جواب دیا۔ فرمایا، افعل ما تؤمر، یعنی جو آپ کو حکم ہوا ہے ضرور کیجئے۔ اگر میری جان کی ضرورت ہے تو ایک جان کیا، اگر ہزار جانیں بھی ہوں تو نثار کر دوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیوں سے پہلے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، پھر چھری تیز کی۔ اب بیٹا بھی خوش ہے کہ میں خدا کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں، ادھر باپ بھی خوش ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ حکم خداوندی کی تعمیل میں باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ جب چھری کند ہو گئی تو اس وقت حکم الہی ہوا، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اب ہم اس کے عوض جنت سے ایک مینڈا بھیجتے ہیں اور تمہارے بیٹے کی جان کے عوض ایک دوسری جان کی قربانی مقرر کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے اونٹ، بھینس، گائے، مینڈا، بکرا وغیرہ وغیرہ قربانی کے لیے فدیہ یعنی بدلے میں مقرر ہو گئے۔ یہ ہے تو اصل میں قربانی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بندہ اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے بھی تیار ہے، چنانچہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیجا اور پھر بیٹے کے بدلے میں یہ فدیہ ملا اور یہ ہدیہ ملا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی نہ کرتے ہوئے مینڈے کی قربانی کیجیے، اور اسی کے نقل کرنے کے لیے اور اسی کی یادگار بنانے کے لیے ہم سب کو بھی اسی کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔